السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین و سامعین کرام، ہم نے اس سے پہلے دو کلپس کے اندر دعائے ثنا نمبر 1 اور نمبر 2 یعنی سبحانہ اور اللہم باعد آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ الحمدللہ آپ حضرات نے ان کو سنا، دیکھا اور بہت سارے بھائیوں نے اپنی اصلاح کی اور بہت سارے ہمارے بھائیوں اور بہنوں نے اس کو یاد کرنے کی بھی کوشش کی اور بہت سارے لوگوں نے الحمدللہ اس کو سراہا اور فون کیا کہ بہت بہترین پہل ہے اور اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں ان کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو دعائے ثنا کے بعد آپ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر کے سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے۔ اور ہم ایک بات اور بتا دیں، آپ جو دعائے ثنا شروع کریں گے تکبیر تحریمہ کے بعد تو اس میں نہ اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت ہے اور نہ بسم اللہ یعنی تعوذ اور تسمیہ، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کی وہاں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا نہیں بتایا ہے۔ کہیں پر بھی حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ ہم جب اللہ اکبر کہہ کر کے نماز شروع کریں اور وہاں دعائے استفتاح یعنی دعائے ثنا یا سبحانہ پڑھیں تو اس سے پہلے بہت سارے ہمارے بھائی جن کو جانکاری نہیں ہے وہ اعوذ باللہ یا بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو وہاں قطعاً اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر، آپ نے سبحانہ پڑھ لیا یا دعائے ثنا اللہم باعد پڑھ لی، اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ مکمل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھنے کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ امید ہے کہ تمام لوگوں کی یاد ہوگی، اگر یاد نہیں ہے تو آپ قرآن مجید اٹھا کر کے اس کو اچھی طریقے سے یاد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد کوئی بھی سورہ جو آپ کے یاد ہے اس کو پڑھیں گے، اور اگر امام صاحب کے پیچھے ہیں تو آپ کو سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ خاموشی کے ساتھ میں آپ سنیں گے۔ اس کے بعد جب آپ کی قرات مکمل ہو گئی اور جب آپ رکوع میں چلے گئے اللہ اکبر کہتے ہوئے، تو لیجئے اب ہم پیش کرتے ہیں رکوع میں پڑھنے کی دعائیں۔ بہت ساری دعائیں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں جو آپ پڑھا کرتے تھے۔ مشہور دعا ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں تاکہ آپ بآسانی ان کو یاد کر سکیں، اور امید ہے بہت سارے بھائیوں کے اور ہماری بہنوں کے یاد بھی ہوگی، لیکن اگر غلطیاں ہوں تو اس کو آپ صحیح کر سکتے ہیں۔ دیکھیے پہلی دعا اسکرین پر موجود ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ تو آپ یاد کر لیں سبحان ربی العظیم۔ یہاں پر بھی ہم تھوڑی سی اصلاح کر دیں، بہت سارے ہمارے بھائی ہماری بہت ساری بہنیں یہاں پڑھتی ہیں سبحان ربی العظیم۔ سبحان ربی العظیم پڑھنا بالکل غلط ہے۔ عین اور لامی کھڑا لا، اعلیٰ کے معنی ہوتا ہے پر، جو معنی غلط ہو جائے گا یہاں ہے ربی اور یا کو لام میں ملا دیں گے، تو سبحان ربی العظیم، یا کو صاف صاف نکالنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں وہ بالکل غلط ہے، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد دوسری دعا ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ دعا ہے، بڑی بہترین دعا ہے جو بخاری کے اندر موجود ہے۔ اے اللہ ہمارے رب تو پاک ہے، اپنی حمد کے ساتھ اے اللہ مجھے بخش دے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ تو یہ دعا بھی ہمیں یاد کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، بہت پاک اور برگزیدہ ہے فرشتوں اور جبریل کا رب۔
تو حضرات آپ نے 3 دعائیں اسکرین پر یہ دیکھیں یا دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے یہ 3 دعائیں موجود ہیں۔ پہلی دعا ابو داؤد کتاب الصلاۃ کے اندر موجود ہے، دوسری دعا بخاری کتاب الاذان کے اندر موجود ہے، تیسری مسلم کتاب الصلاۃ کے اندر موجود ہے۔ یہ دعائیں ہیں۔ تعداد کے بارے میں ہم بات کر لیں، سبحان ربی العظیم، اس کو آپ 3 مرتبہ، صرف اسی دعا کو 3 مرتبہ، 1 مرتبہ پڑھنا یہ واجب ہے، کم از کم 1 مرتبہ پڑھنا یہ واجب ہے، لیکن 3 مرتبہ یا اس سے زیادہ آپ جتنی مرتبہ چاہیں پڑھیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قبیلے کے اندر نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد ایک اور دعا جو رکوع کے اندر پڑھی، اس کو 3 مرتبہ انہوں نے پڑھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی چیز کے قائل ہیں، لہٰذا کم سے کم 3 مرتبہ اور زیادہ جتنا بھی آپ پڑھ سکیں۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اتنا لمبا رکوع کیا کرتے تھے کہ وہ قیام کے برابر ہوا کرتا تھا، تو ظاہر بات ہے کہ اس میں آپ زیادہ سے زیادہ یہی کلمات یا اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں، ایک دعا اور بھی ہم انشاءاللہ اسکرین پر لے کر کے آئیں گے جو رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کریں تو ان دعاؤں کو بار بار پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک بات اور یاد رہے کہ جن لوگوں کے یہ 3 دعائیں یاد ہیں یا اس کے علاوہ، تو 1 مرتبہ بھی ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان ربی العظیم، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یا اس کے علاوہ ہم صرف سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھ لیں یا اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اس کو 1 مرتبہ پڑھ لیں یا 3 مرتبہ یا اس سے زیادہ کئی بار ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ دعاؤں کے تعلق سے ایک اہم بات ہم آپ حضرات کے سامنے اور رکھ دیں، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ سبحان ربی العظیم اتنی چھوٹی دعا بھی یاد نہیں ہو تو کہتے ہیں چلو بھائی کچھ یاد نہیں ہے تو ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن، اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ رکوع اور سجدے کے اندر نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نہیں پڑھا کرتے تھے، بلکہ آپ نے کلیئر بتایا، آپ نے فرمایا کہ مجھے رکوع اور سجدے کے اندر قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص رکوع لمبا کر رہا ہے اور وہ یہ سوچنے لگے کہ چلو میں قرآن پڑھ لیتا ہوں، تو رکوع اور سجدے کے اندر یہ قرآن پڑھنا حرام ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر واضح کر دیا ہے کہ مجھے رکوع اور سجدے کے اندر قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ لہذا یہ دعائیں کوئی مشکل نہیں ہیں، اور اگر آپ کو اگلی جو دعائیں نظر آ رہی ہیں وہ یاد نہیں ہو رہی ہیں تو سبحان ربی العظیم اسی کو بار بار دہراتے رہیں۔ امام کے پیچھے ہیں اور امام صاحب نے رکوع لمبا کر دیا تو آپ اس کو بار بار پڑھتے رہیں، یا اکیلے بھی آپ اگر رکوع لمبا کرنا چاہ رہے ہیں تو اسی کو سبحان ربی العظیم بار بار پڑھ سکتے ہیں، یا اور جو دعائیں دی گئی ہیں یہ یاد ہیں تو ان کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اگر آپ یاد کر سکتے ہیں تو اسے بھی یاد کر لیں۔ ہم اسکرین پر اس دعا کو آپ حضرات کے سامنے لے کر کے آ رہے ہیں، ملاحظہ کریں۔ اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی۔ مسلم شریف کے اندر کتاب صلاۃ المسافرین یہ دعا موجود ہے، مسلم شریف کے اندر ترجمہ ہے اللہم لک رکعت، اے اللہ میں تیرے لیے جھکتا ہوں، وبک آمنت اور تجھ پر یقین رکھتا ہوں، ولک اسلمت
اور تیرا فرما بردار ہوں۔ خشع لک سمعی و بصری و مخی و عظمی و عصبی، جھک گئے تیرے لیے میرے کان، میری آنکھیں، میرا مغز اور میری ہڈیاں اور میرے پٹھے۔ یہ دعا بھی نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ آپ لمبا رکوع کریں۔ جو لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، جو بڑی ہی بہترین نماز ہے، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر پڑھا کرتے تھے، جو فجر کی نماز سے پہلے پہلے ادا کی جاتی ہے۔ اس کے اندر آدمی لمبی لمبی نماز پڑھتا ہے، اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، تو اس میں آپ سوچیں، چاہیں کہ لمبا رکوع کریں تو ایک ہی دعا بار بار پڑھتے ہوئے بہت اچھا فیل نہیں ہوتا، تو آپ الگ الگ جو 3 دعائیں وہاں دی گئیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو بھی آپ یاد کر لیں، آسان ہے، اگر آپ رٹیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گی۔ اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی و بصری و مخی و عظمی و عصبی، تو یہ دعا بھی آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمیں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اور پڑھی ہوئی دعائیں جو نماز کے اندر آپ نے اہتمام کیا، ان کو یاد کر کے نمازوں میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری نمازوں کے اندر خشوع خضوع پیدا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔